آج شرم کی بات ہے کہ ہمارے اس کنونشن کا یا پڑھ رہے ہیں کہ انصاف کو پاکستان کس نہج میں پہنچ چکا ہے کہ آج ہمیں اس بات کو ڈسکس کرنا پڑ رہا ہے کہ انصاف کو انصاف چاہیے، جب پوری قوم ان ججوں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ یہ ہمیں انصاف دیں گے۔ آج ہمیں ان کے انصاف کے لیے دعا مانگنی پڑتی ہے، آج ہمیں ان کے انصاف کے لیے اکٹھ کرنے پڑ رہے ہیں، آج ان کے لیے انصاف مانگنے کے لیے ہمیں آج وکلا کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ سوسائٹی کی تنزلی اور اس ملک میں ان قوتوں کے انتشار کا ایک کھلا تماشا ہے جو اس ملک کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ اس ملک کی جو نظام کی بوسیدگی ہے وہ واضح ہے کہ آج ہم کھڑے ہو کے اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ انصاف کو انصاف چاہیے۔ مجھے یاد ہے میں نے جب پہلی دفعہ الیکشن لڑا، مجھ پہ کیس ہوا، اسی ہائی کورٹ کے ایک جج جو کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ کے بہت قریبی تھے، اور یہ ڈکٹیٹریل ریجیم کی بات ہے، مجھے الیکشن نہ لڑنے دیا گیا۔ پھر میں فل بینچ میں گیا اور مجھے چیف منسٹر نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ چیف جسٹس تجھے کیسے لڑنے دے گا، کیونکہ میں اسے کہوں گا اور یہ تجھے الیکشن نہیں لڑنے دے گا، اور مجھے نہیں اجازت ملی۔ اس کے بعد جب میں سپریم کورٹ میں پہنچا تو مجھے یاد ہے ایک جج جس کا نام بھگوان داس تھا، انہوں نے وہ فیصلہ کیا، اس وقت کے ریجیم کے خلاف کیا، اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف کیا، اس وقت کے وزیر اعلیٰ کے خلاف کیا، اور میں الیکشن لڑا۔ ایسے جج موجود تھے، کئی ایسے ایم این ایز موجود ہیں جنہوں نے ڈکٹیٹریل ریجیم میں جو ان کو پناہ ملی تو وہ انہی عدالتوں میں ملی، جو ان کو ہیلپ ملی تو انہی ججوں سے ملی، جو انہیں جمہوریت کے سفر پہ راستہ کرنے میں آسانی ہوئی تو انہی ججوں اور انہی عدالتوں کی وجہ سے ہوئی۔ آج اس ملک میں یہ نظام ہے کہ 6 جج خط لکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری فیملیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج سرگودے کا جج خط لکھنے پہ مجبور ہے، آج میاں والی کا جج خط لکھنے پہ مجبور ہے، آج بلوچستان کی ہائی کورٹ کہتی ہے کہ مداخلت ہے، آج NWFP کی عدلیہ کہتی ہے کہ مداخلت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی صوبہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ مداخلت نہیں ہے۔ میرے دوستو، ILF کے جانشاروں، ILF کے واریئرز، میں آگے امید ہے جو انصاف کو انصاف دلا سکتے ہیں۔ اس قوم کو ایک لیڈر چاہیے تھا، وہ لیڈر مل گیا، اور اس لیڈر کا نام عمران خان ہے۔ عمران خان نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ نہ صرف آپ کا لیڈر ہے، وہ مسلم امہ کا لیڈر ہے، اور اسی لیے آج وہ جیل میں ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس ملک میں عدت کا کوئی کیس ہو اور عدت کے کیس کے اندر دونوں میاں بیوی کو سزا ہو جائے؟ یہ اسی ملک میں ہو رہا ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے، یہ قوم دیکھ رہی ہے، آنے والی نسل دیکھ رہی ہے۔ اور میں قاضی فائزہ کو بھی کہتا ہوں کہ قاضی صاحب، آپ یہ مت سمجھیے کہ لوگ آپ کو دیکھ نہیں رہے، آپ کو بہت شوق ہے کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں، آپ کو خود سنائی کا بھی شوق ہے، خود نمائی کا بھی شوق ہے، مگر یاد رکھیے گا ججوں کے فیصلے بولتے ہیں، آپ جو فیصلے کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں، آنے والی نسلیں اس کو دیکھ رہی ہیں، تو سوچ سمجھ کے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے فیصلہ کیجیے گا۔ میری آپ دوستوں سے گزارش ہے، ILF والوں سے گزارش ہے کہ یہی وہ پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف جس کا چیئرمین یہاں بیٹھا ہے، جسے عمران خان نے نامزد کیا ہے، اور یہ ایک وکیل ہے، یہی درجنوں MLA موجود ہیں یہاں اوپر اسٹیج پہ، وہ سب وکیل ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کو فارم 47 پہ ہرایا گیا، وہ بھی وکیل تھے، MPS کے ٹکٹ دیے، MNS کے ٹکٹ دیے۔ پاکستان کی کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس میں وکلا کی اتنی بڑی تعداد ہے جتنی اس پارٹی میں ہے۔ تو آپ وہ مجاہد ہیں جنہوں نے جب ضرورت پڑی عمران خان کو، جب ضرورت پڑی اس قوم کو، تو نہ صرف عدالتوں سے نکل کے میدان میں جیت گئے۔ آپ کا الیکشن چوری ہوا، آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا، اور ہم پھر انصاف مانگتے رہ گئے۔ آج بھی دیکھ رہے ہیں، مگر نیا معاملہ یہ ہے کہ انصاف کو انصاف کی ضرورت ہے۔ آپ ہیلپ کریں گے ان ججز کو، آپ کو متحد ہونا پڑے گا، آپ کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اور میں تمام وکلا کو کہتا ہوں جو نوجوان ہیں، پاکستان تحریک انصاف ہی مستقبل ہے پاکستان کا۔ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو، چاہے پریکٹیکل سیاست کرنی ہے،
जजों को सपोर्ट चाहिए, वो जब तक आप मिल के नहीं करेंगे तब तक मुमकिन नहीं है। खान साहब जब भी मिलते हैं, खान साहब को एक ही तशवीश लाहक है, वो कहते हैं कि पंजाब को जगाना है, पंजाब को निकालना है। 8 फरवरी को पंजाब निकला था और पंजाब ने मुंह घुमा के रख दिए थे सबके जिन्होंने आप पे तशद्दुद किया था। अब भी अगर खान को निकालना है तो पंजाब के वकला को निकलना पड़ेगा, पंजाब की आवाम को निकलना पड़ेगा। और आप वकला को आज दोबारा जैसे डेमोक्रेसी की रिस्टोरेशन की तहरीक आपने चलाई, आपने कामयाब बनाई, जज रिस्टोर हुए आपकी ताकत से, आपकी हिम्मत से। आप एक नए इनकलाब लेके आए इस मुल्क की तारीख में। आज भी आपने निकलना है, आप निकलेंगे, आवाम निकलेगी, जजों को तहफ़्फ़ुज़ महसूस होगा। जजों के पीछे खड़े हुए, हर उस जज के पीछे जो आइन के लिए खड़ा है, जो इंसाफ के लिए खड़ा है, जो आपके लीडर को, आपकी कौम को, आपके मुल्क को और रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, ऐसे हर जज की मदद कीजिए। वो दिन दूर नहीं कि जब इंसाफ देने वालों को इंसाफ मिल जाएगा और फिर आपको इंसाफ मिलेगा, और जब आपके थ्रू हमें इंसाफ मिलेगा तो फिर इमरान खान भी बाहर आएगा। तो ये वो इनकलाब है जो आपके बगैर मुमकिन नहीं है। मुझसे वादा कीजिए, हाथ खड़ा करके वादा कीजिए, हाथ खड़ा कर लीजिए। गर्मी है, हम माजूर नहीं हैं, आप मेरे भाई हैं, हाथ खड़ा करके वादा कीजिए। क्या आप इंसाफ को इंसाफ दिलाएंगे कि नहीं? क्या आप जजों की सपोर्ट करेंगे या नहीं? क्या आप रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े होंगे या नहीं? क्या आप इमरान खान की रिहाई के लिए जदोजहद करेंगे या नहीं? क्या हर वो असील जो बच्ची हमारी अंदर है, हर असील जो नौजवान हमारा अंदर है, हर वो असील जो बेगुनाह अंदर है, एक दफा आखिरी दफा हाथ खड़ा करें, दोनों हाथ उठा दें और कहें इंशाअल्लाह आप सब मिलकर जदोजहद करेंगे, इंशाअल्लाह इंसाफ को इंसाफ मिलेगा, पंजाब निकलेगा, ILF निकलेगी, तरीका इंसाफ निकलेगी,